ایک ہو مسلم حرم کے پاسبانی کے لیے پاکستان حرمین کے تحفظ میں سعودی عرب کا پارٹنر بن گیا۔ دونوں ممالک میں اسٹریٹجک باہمی دفاعی معاہدہ، دشمن کا مقابلہ مل کر کرنے کا عزم، اعلامیہ جاری، جارحیت کے خلاف مشترکہ دفاع مضبوط بنانا ہے۔ سعودی وزیر دفاع خالد بن سلمان کا بھی ایکس پر اردو میں پیغام لکھا، سعودی اور پاکستان ہمیشہ اور ہر حال میں دشمن کے مقابل ایک ہی صف میں کھڑے رہیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور سعودی ولی عہد شاہ بن سلمان کی تصاویر بھی شیئر کی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر پیغام، کہا کہ سعودی ولی عہد اور شہزادہ محمد بن سلمان کی جانب سے شاندار استقبال پر متاثر ہوں۔ دعا ہے پاکستان سعودی عرب کی دوستی ہمیشہ پروان چڑھے اور نئی بلندیوں کو چھوئے۔ وزیر اعظم دورہ سعودی عرب کے بعد جنیوا میں سابق وزیر اعظم نواز شریف سے ملاقات کی، پھر لندن پہنچ گئے۔ شہباز شریف 2 روز بعد امریکہ جائیں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے بھی ملاقات کا امکان۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا دفاعی معاہدے کی کامیابی میں کلیدی کردار، پاکستان حرمین شریفین کے تحفظ میں سعودی عرب کا شراکت دار بن گیا۔ مقدس مقامات کے دفاع میں پاکستان سعودی عرب کے ساتھ کھڑا ہے۔ معاہدہ دفاع کو مضبوط بنانے اور دونوں ممالک کی دفاعی صلاحیتوں کی تیاری کو بڑھانے کا مقصد رکھتا ہے۔ دونوں ممالک کی سلامتی اور علاقائی سالمیت کو لاحق کسی بھی خطرے کا مقابلہ کیا جا سکے گا۔ معاہدہ سیکیورٹی، معیشت اور سفارتکاری میں انتہائی فائدہ مند ہے۔ پاکستان اور سعودی عرب کا معاہدہ کسی ملک کے خلاف نہیں، حرمین شریفین کا تحفظ ایک مقدس فریضہ ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کی نجی ٹی وی سے گفتگو، کہا کہ معاہدے میں دیگر عرب ممالک کی شمولیت کا دروازہ بند نہیں ہوا، کسی تیسرے فریق کو اعتماد میں لینے کا جواز نہیں بنتا۔ امریکہ کے کئی ملکوں کے ساتھ دفاعی معاہدے ہیں۔ بولے، ہم نے افغانستان کے لیے 2 جنگیں لڑیں، ہمارا ان جنگوں سے کوئی تعلق نہیں تھا، ہمارا امن متاثر ہوا، روز جنازے اٹھ رہے ہیں۔ افغانستان سے صلح کی کوششیں کتنی بار ہو چکی۔ یہ بھی کہا کہ آنے والے دنوں میں چین دنیا کو لیڈ کر رہا ہوگا۔ پاکستان دہشت گردی اور انتہا پسندی کے خاتمے کے لیے چین کے ساتھ تعاون جاری رکھے گا۔ چین پاکستان دوستی خارجہ پالیسی کا ہم ستون ہے۔ صدر آصف علی زرداری کی اورمچی میں کمیونسٹ پارٹی سیکرٹری سنکیانگ چین شیاجیانگ سے ملاقات۔ صدر زرداری کا سنکیانگ اسلامک انسٹیٹیوٹ کا بھی دورہ۔ انسٹیٹیوٹ میں قرآن، حدیث، فقہ، عربی اور دیگر عصری مضامین پڑھائے جاتے ہیں۔ صدر زرداری نے اورمچی کے اربن آپریشنز اینڈ مینجمنٹ سینٹر کا دورہ بھی کیا۔ اورمچی کے میئر اور نائب گورنر نے صدر زرداری کا استقبال کیا۔ صدر زرداری نے ڈیجیٹل پلیٹ فارم میں گہری دلچسپی لی اور منصوبہ سازوں کے ویژن کو سراہا۔ M5 موٹر وے چھٹے روز بھی بند رہی، موٹر وے پر شگاف نہ ڈالنے کا فیصلہ، بحالی کا کام جاری، ستلج کا پانی دریائے چناب میں ڈالنے کے لیے M5 موٹر وے پر قائم کمیٹی کا فیصلہ۔ اونٹ شریف روڈ پر شگاف ڈالنے اور نوراجہ بھٹا کا بند ٹوٹنے سے ستلج نے اپنا راستہ بدلا۔ محکمہ انہار کا کہنا ہے کہ ستلج کا پانی ہیڈ پنجنت کی بجائے اونٹ شریف روڈ پر شگاف سے جلال پور آ رہا ہے۔ M5 پر ٹریفک کو متبادل راستوں کے ذریعے چلایا جا رہا ہے۔ رشتہ داروں کے پاس آئے اور ہمیں ادھر بھی پانی آ گیا ہے۔ ہم جن سے ٹیمپ مانتے ہیں وہ کہتے ہیں آپ تو محل سیٹ ہیں، ادھر ٹیمپ نہیں دیتے ہمیں، مہربانی ڈالتے ہمیں ایک ٹیمپ دلوا دیں اور راشن پانی بھی دلوا دیں۔ جلال پور پیوالہ سے پانی نہیں نکالا جا سکا، دریائے ستلج نے ہر جانب تباہ مچا دی، ہزاروں افراد بے گھر۔ میلسی کے سیلاب سے بچ کر جلال پور آئے مہمان بھی میزبان سمیت سیلاب سے متاثر۔ سیلاب متاثرین کو تاحال سرکاری کیمپ ملے، نہ سرکاری راشن ملا، کھلے آسمان تلے سڑک کنارے رہنے پر مجبور۔ متاثرین کا کہنا ہے ہمارے لیے کیمپس اور چھوٹے بچوں اور فیملی کے لیے کھانے کا بندوبست کیا جائے۔ دریائے سندھ میں پانی کا بہاؤ تیز، گڈو بیراج پر پانی کا اخراج 4,56,964 کیوسک ہو گیا۔ کچے کے علاقے میں سیلابی صورتحال، درجنوں دیہات بہہ گئے، متاثرہ علاقوں میں خوراک کی بھی شدید قلت بڑھ گئی۔ بچے بھوکے پیٹ سونے پر مجبور، مویشیوں کو بھی چارہ نہیں مل سکا۔ منجٹ کے قریب مزید ذمہ داری بند ٹوٹ گئے، پانی کی تیز لہریں راستے میں کھڑے درختوں کو بھی نگل گئیں، فصلیں تباہ۔ کچے کے دیہات ڈوبنے کے بعد دریائے سندھ کا پانی SM بچاؤ بند سے جا ٹکرایا۔ علاقہ مکین اپنی مدد آپ کشتیوں کے ذریعے ساز و سامان کے ہمراہ محفوظ مقامات پر منتقل۔ قاضی احمد میں فاسی بند ٹوٹ گیا، 100 سے زائد گھر ڈوب گئے۔ میہڑ میں بھی سیلاب، کچے کے 30 دیہات زیر آب۔
खाने का है ना आने जाने का है। सामने मर्द गुजरते हम आए जाए कहाँ जाए, ना वाशरूम मिला है हमें पर्दा का इंतजाम चाहिए या टेंट हमें नहीं मिला वो हमें मिले। साढ़े वास्ते वाशरूम बनाया मने, साढ़ा कोई पानी दे इंतजाम किया मने, सब तो पहले साढ़े पर्दे तक किया मने कि असे पर्दे वाले लोग बेपर्दे थे बैठे। सैलाब मुतासरा खवातीन मुसीबतों और आजमाइशों के सैलाब में घिर गईं। मुल्तान के शेरशाह बंद पर कायम खैमा बस्ती में बैतुल खला के दरवाजे, न रोशनी का इंतजाम, बेपर्दगी की वजह से हर रोज एक कड़ा इम्तिहान। हुकूमत और इमदादी इदारे फौरी तौर पर इकदाम करें। यह सिर्फ सहूलत नहीं, इज्जत का भी मामला है। बुलेटिन में इस हवाले से शामिल है खसूसी रिपोर्ट। जैकबाबाद की नहर में शगाफ, बर वक्त इकदाम से बड़ा नुकसान टल गया। 2 शगाफ मकामी अफराद और इंतजामिया जबकि तीसरा सरकारी मशीनरी से पुर किया गया। DGPDM सिंध का कहना है मुतासरा खानदानों के लिए स्कूल्स में सहूलतें मुहैया की गईं। DGPDM में पंजाब इरफान काठिया ने कहा कि पंजाब के दरियाओं में पानी का बहाव नॉर्मल होने लगा। DGPDM का कहना है कि दरियाए सिंध, जहलम और रावी में पानी का बहाव नॉर्मल लेवल पर है। दरियाए सतलुज में गंडा सिंह वाला के मकाम पर दरमियानी दर्जे का सैलाब, जबकि सैलाबी इलाकों में इमदादी सरगर्मियां जारी हैं। सैलाब से 4700 से ज़ायद मौसजात मुतासर हो चुके हैं। दरिया चित्राल में तोगयानी नशीब इलाके ज़ेरियाब, गरम चश्मा रोड पर गाड़ी सैलाबी रैले में फंस गई। गाड़ी से सवारी बर वक्त उतरने के बायस किसी किस्म का जानी नुकसान नहीं हुआ। सड़कों पर पानी जमा होने से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। इस्लामाबाद, मनसहरा और गिरदुनवाह में बारिश, कागान और अवादी सिरन में भी बारिश हुई। मुजफ्फराबाद और रावी और वाती नीलम में भी मूसलाधार बारिश हुई। लाहौर में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। सैलाब मुतासरीन को बिजली के बिल से मुकम्मल छूट दी जाए। आलमी बिरादरी के ताउन से तामीर नौ के मंसूबे शुरू किए जाएं। पीपल्स पार्टी का पंजाब हुकूमत से सूबे में ज़रूरी एमरजेंसी नाफिज करने का मुतालबा। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन ने कहा कि पंजाब में सैलाब की वजह से खेत तबाह हो चुके, किसान मुश्किलात से दो चार हैं। आम आवाम की जिंदगियां अजीरन हो चुकी हैं। सब्जियों की बर्बादी के बायस मार्केट में शदीद किल्लत और कीमतों में होश शुबा इजाफा देखने में आ रहा है। नुकसानात ने किसानों की कमर तोड़ मुआशी बुहरान में धकेल दिया है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने खुशखबरी सुना दी। कैंसर के मरीज का सिर्फ 60 मिनट में इलाज। मेयो अस्पताल में कैंसर के जदीद तरीन इलाज की मशीन कॉबलेशन का इफ्तिताह। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि कैंसर के लिए जदीद टेक्नोलॉजी सबसे पहले पंजाब में मुतारफ करवाई। ऐसी टेक्नोलॉजी भारत में भी नहीं है। चीन से मंगवाई जदीद मशीनरी से कैंसर के मरीज शिफायाब होने लगे। उसकी मदद से मरीजों को अब केमोथेरेपी और सर्जरी करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चीन में कैंसर के इलाज से मुतालिक जदीद टेक्नोलॉजी का मुशाहदा किया है। कैंसर के इलाज की तरबियत के लिए पाकिस्तानी डॉक्टर्स को चीन भिजवाया है। बानी PTI आज वीडियो लिंक के जरिए इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में पेश होंगे। अदालत ने SOPs जारी कर दिए। मोबाइल फ़ोन या रिकॉर्डिंग डिवाइस ले जाने पर पाबंदी आयद। कोई भी वीडियो लिंक रिकॉर्डिंग नहीं कर सकेगा। वीडियो लिंक कार्रवाई की रिकॉर्डिंग सिर्फ अदालत कर सकेगी। सिक्योरिटी प्लान भी तैयार। 700 से ज़ायद एहलकार ड्यूटी देंगे। उमर अयूब, शिबली फराज समेत PTI के 18 रहनुमा इश्तिहारी करार। ATC रावलपिंडी की जानिब से 9 मई के 10 मुकदमात में PTI के 18 रहनुमाओं को इश्तिहारी करार दिया गया। कमल शोजब, राशिद शफीक के इश्तिहार जारी। जरताज गुल, राय मुर्तज़ा, राय हसन नवाज, अहमद चट्ठा, मोहम्मद जावेद के नाम भी शामिल। शिबली फराज, चौधरी आसिफ, बिलाल एजाज, शकील अहमद खान, मोहम्मद अशरफ खान के इश्तिहार भी जारी। मुल्जिमान के इश्तिहार मुख्तलिफ थानों में दर्ज मुकदमात में जारी किए गए। इससे पहले मुल्जिमान के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी भी जारी किए गए थे। अदालत ने इश्तिहार पर 18 अक्टूबर को रिपोर्ट तलब कर ली। 9 मई PTI पर क्लाउड बस्ट जैसा था। अदालत हम पर इंसाफ के दरवाजे बंद न करे। पेशावर हाई कोर्ट में PTI रहनुमाओं की नाअहली के खिलाफ दरखास्त पर समाअत। बैरिस्टर गोहर ने कहा कि इलेक्शन कमीशन 2 सालों से हमारे खिलाफ लगा हुआ है। अदालत ने समाअत 24 सितंबर तक मुलतवी कर दी। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि हमने हमेशा 9 मई वाक़यात की मजम्मत की है। बानी ने भी 9 मई वाक़यात की जुडिशल इंक्वायरी का मुतालबा किया।
کیس عدالت کے سامنے رکھا، امید ہے انصاف ہوگا۔ ماضی میں چیف جسٹس کسی بھی ناانصافی پر از خود نوٹس لیتے تھے۔ عدلیہ آخری دروازہ ہے، اس کے علاوہ ہم یا عوام کسی اور دروازے پر نہیں جا سکتے۔ بانی پی ٹی آئی کی بہن علیمہ خان کی سپریم کورٹ کے باہر گفتگو، کہا کہ 8 مہینے سے بانی پی ٹی آئی کے مقدمات نہیں لگائے جا رہے۔ چیف جسٹس آف پاکستان سے ہم یہی کہیں گے، عوام انصاف کی منتظر ہے۔ توشہ خانہ 2 کیس کے 2 اہم گواہوں کے بیانات کی تفصیل سامنے آ گئی۔ پرائیویٹ اپریزر سہیب عباسی کا بلغاری جویلری سیٹ کی قیمت کم لگانے کا اعتراف۔ سہیب عباسی نے کہا کہ انعام اللہ شاہ نے دباؤ ڈال کر بلغاری سیٹ کی 50 لاکھ روپے ویلیو لگانے کو کہا۔ انعام اللہ شاہ نے دھمکی دی، اگر ویلیو کم نہ کی تو سرکاری محکموں سے بلیک لسٹ کر دیا جائے گا۔ انعام اللہ شاہ کا بھی پرائیویٹ اپریزر پر دباؤ ڈال کر جویلری سیٹ کی قدر کم کروانے کا اعتراف۔ جے یو آئی نے آواز دی تو اسلام آباد قبضے میں ہوگا۔ مولانا فضل الرحمان کے پھر للکار، کہا کہ جمہوریت کی آواز کو غیر مؤثر بنانے کے لیے حربے اختیار کیے جا رہے ہیں۔ اب ہماری ہتھیلیاں خارش کر رہی ہیں کہ کیسے الجھ جائیں۔ ہم نے صبر کا دامن ہاتھ سے جانے نہیں دیا۔ نتائج کیسے تبدیل، مینڈیٹ کیسے چوری کیا جاتا ہے، ہمیں معلوم ہے۔ عوامی مینڈیٹ ریوڑیاں نہیں کہ کسی کو بھی عطا کرے۔ پاکستان معاشی لحاظ سے کمزور، بے روزگاری اور غربت ہے۔ افغانستان میں بگرام ایئر بیس واپس لینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی بریکنگ نیوز۔ لندن میں برطانوی وزیر اعظم کے ہمراہ نیوز کانفرنس کرتے ہوئے کہا، بگرام ایئر بیس چین کے ایٹمی ہتھیار بنانے والی جگہ سے صرف 1 گھنٹے کی دوری پر ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ اور کیئر سٹارمر کی ملاقات ہوئی، دونوں ممالک میں اہم تجارتی معاہدہ طے پا گیا۔ حجم $250 ارب تک پہنچ گیا۔ ٹرمپ نے کہا کہ امریکہ اور برطانیہ تجارتی شعبوں میں مل کر کام کریں گے۔ برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر بولے، امریکہ ہمارا سب سے بڑا تجارتی شراکت دار ہے۔ غزہ میں جنگ بندی، یرغمالیوں کو رہا کیا جانا چاہیے۔ یوکرین میں جاری لڑائی کا بھی خاتمہ چاہتے ہیں۔